انڈیا کا سوئچ آف کیا ہوا ہے تاکہ انڈیا کو یہ چیز فیل ہو کہ اگر انڈیا نے ساری باتیں نہ مانی امریکہ کی، کوارڈ میں پوری طریقے سے انٹیگریٹ وہ نہیں ہوا، برکس سے وہ نہیں نکلا انڈیا، یا رشیا کے ساتھ تعلقات کو ختم نہ کیا جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی یوکرین رشیا وار کی، تو سوئچ انڈیا کا آف رہے گا اور پاکستان کا امریکہ سوئچ آن کر دے گا تاکہ انڈیا کو پرووک کر سکے۔ انڈیا بھی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ سو دس از بیسیکلی یہ گلوبل ڈپلومیسی اس ٹائم دنیا میں ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے کمنٹس کرتے رہیں، سوالات کرتے رہیں، میری بس ویڈیو اینڈ ہونے والی ہے، میں پھر آپ کے کویشچنس کے جوابات دیتا ہوں۔ آئی لو یو آل گائز۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اس دورے کا ہے۔ دیکھیے، امریکہ پاکستان سے یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان ابراہم ایکارڈز میں آ جائے، پاکستان اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے۔ اب پاکستان کے جو اس ٹائم پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں اور پاکستان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امریکن کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ امریکہ یہ بھی چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کسی طرح پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، ایڈمٹ کر لے کہ اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے، اسرائیل میں اپنا قونصل خانہ کھول لے، اپنا مطلب اپنی جو ہے وہ ایمبیسی کھول لے، اسرائیل بھی اسلام آباد میں اپنی ایمبیسی کھول لے پاکستان میں، اور دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ بٹ دا پرابلم از رائٹ ناؤ دیٹ پاکستان فی الحال یہ کر نہیں سکتا بیکاز جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا اینٹی اسرائیل ہے پاکستان میں اس ٹائم، کیونکہ جو غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے وہ بڑا بھیانک ہے، جو غزہ میں جینوسائڈ ہو رہا ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ تو ایز آف ناؤ جو ہمارے پاس انڈیکیشن ہے وہ پاکستان فی الحال تو نو کر رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بھی وہ پش کرے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اسرائیل کو آپ ابراہم ایکارڈز میں تسلیم کر لیتے ہیں، تو ہم آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے سکتے ہیں، آپ کو ہم جہاز دے سکتے ہیں F-16، آپ کو ہم اور بہت ساری چیزیں دے سکتے ہیں جس سے جو آپ کو بینیفٹ ہوگا انڈیا کے اگینسٹ آنے والے ٹائم پہ اگر کوئی وار ہوتی ہے۔ فی الحال پاکستان کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ ابراہم ایکارڈز میں آ جائے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ پاکستان اگر ابراہم ایکارڈز میں آتا ہے تو پبلک سینٹیمنٹ بڑا اس ٹائم اینٹی اسرائیل ہے، اور یہاں پاکستان میں ایک طرح سے بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ آپ کو ایک نیگیٹو امپیکٹ نظر آئے گا گورنمنٹ کو لے کے۔ تو دس از اے تھنگ وچ از وائی پاکستان کی گورنمنٹ فی الحال اسرائیل کو تسلیم نہیں کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کیا پاکستان واقعی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، ابراہم ایکارڈز میں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ بٹ کہیں نہ کہیں امریکہ پش کر رہا ہے بار بار آپ کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کرے، بٹ یہ پش اب کس لیول تک جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ وقت بتائے گا۔ اگلا بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ کشمیر ایشو کو اٹھائے اور میڈیٹ کرے کشمیر ایشو کو انڈیا پاکستان کے درمیان، بٹ انڈیا اس چیز سے پرووک ہو رہا ہے، پرائم منسٹر مودی اس چیز سے پرووک ہو رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کشمیر ایشو کو وہ اٹھائے پاکستان۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کئی بار یہ بات کی ہے کھلے عام کہ میں کشمیر ایشو کو جو ہے وہ ریکگنائز کروانا چاہتا ہوں اور میں کشمیر ایشو کو میں میڈیٹ کروانا چاہتا ہوں، جس پہ پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر ایشو کو میڈیٹ نہیں کروائے گا، یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے، یہ بائیلیٹرل ہی حل ہوگا اگر یہ ہوا تو۔ سو دیٹس اے تھنگ۔ بٹ ایک طرح سے امریکہ کی طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ اس نے ایک طرح سے میسج دی ہے انڈیا کو کہ اگر انڈیا ساری باتیں امریکہ کی نہیں مانے گا تو امریکہ پاکستان کی طرف پیوٹ کر سکتا ہے۔ اور مور امپورٹنٹلی ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، لاسٹ ایشو ہے، پھر میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ دیکھیے، پچھلے مہینے پیوٹن نے، رشیا نے افغانستان کی طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو قبول کیا ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، یعنی 4 سال بعد پہلی گورنمنٹ ہے کوئی بھی فورن جس نے افغانستان کے طالبان کو تسلیم کیا ہے، ان کو ایڈمٹ کیا ہے۔ اٹ ریئلی شوز کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ چیز فیل ہوگی، آنے والے دنوں میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا، ہمیں یہ چیز لگے گی، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا، ہمیں اس چیز پتہ لگے گی کہ کیسے آنے والے دنوں میں افغانستان میں اگر رشیا کا انفلوئنس بڑھتا ہے تو امریکہ اس چیز سے خوش نہیں ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو پش کرے گا کہ رشیا انفلوئنس اپنا ختم کرے ریجن میں، بٹ چائنا یہ ضرور چاہے گا کہ رشیا کا انفلوئنس افغانستان میں رہے۔ تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گریٹ پاور پالیٹکس جو ہے امریکہ کی اور چائنا کی اور رشیا کی بھی، یہ اب اس ریجن میں دوبارہ آ گئی، اور پاکستان جو ہے وہ نیکسٹ بیٹل گراؤنڈ بن گیا اس پوری گریٹ پاور پالیٹکس کا۔ بٹ ٹائم ول ٹیل کہ کون اس گریٹ پالیٹکس میں آگے بڑھے گا، آگے جیتے گا، بٹ ابھی تک جو ہے وہ چائنا اور امریکہ جو ہے وہ اس مقابلے میں انٹینسٹی لے کر جا رہے ہیں۔ ایک طرف انڈیا ہے جس کو امریکہ پش کر رہا ہے کہ وہ چائنا کو جو ہے وہ پرووک کرے، چائنا کو جو کنٹین کرے، دوسری طرف چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان چائنا کی طرف پیوٹ کرے پوری طرح سے اور امریکہ کے سارے انٹرسٹ کا خیال نہ رکھے، بٹ وہ چائنا کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ کوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ بڑے پیسو طریقے سے کرتا ہے، وہ بند کمرے میں بات کرتا ہے، وہ کبھی بھی چائنا کھلے ہاں وہ بات نہیں کرتا۔ امریکہ جب بھی کوئی چیز کرتا ہے وہ دنیا کے سامنے بات کرتا ہے، تو امریکہ اور چائنا کی مابین ایک یہ ان کی پالیسی ڈفرینس ہے، بٹ ٹائم ول ٹیل کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ بٹ ایز آف ناؤ جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ اپنے کمنٹس کریں، میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، پھر میں آپ کے سوالات کے جواب دیتا ہوں، آپ لوگ سوالات کرتے رہیں، میں آپ کے نام